ذکر ہمارے ملک کی کچھ سیاست کا. آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال 8 فروری کو ملک میں ایک الیکشن ہوا تھا. اس الیکشن پہ بہت سارے سوالیہ نشان ہیں. گورنمنٹ کو یہ الزامات چیز کرتے رہے کہ اس میں دھاندلی ہوئی, مینڈیٹ چوری ہوا. گورنمنٹ نے اس وقت کہا تھا کہ جی کہ ٹریبیونلز ہیں, اس ملک میں پروسیس ہے, آپ جائیں ٹریبیونلز میں جائیں, وہاں سے جا کے فیصلے لیں. پچھلے 1 سال میں ٹریبیونلز نے کیا کارکردگی دکھائی ہے, تھوڑا سا ہم اس کا احاطہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس سال 8 فروری کو سچویشن کیا ہے. پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ وہ یوم سیاہ منا رہے ہیں اور ایک جلسہ بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن اب تک جو اطلاعات ہیں اس سے لگتا نہیں ہے کہ انہیں جلسے کی اجازت ملے گی. فیڈرل کیپٹل سے بھی رپورٹس ہیں کہ پکڑ دھکڑ شروع ہوئی, مقامی قیادت کو, کارکنوں کو پریونٹ کیا جائے گا کہ وہ کوئی جلسہ وغیرہ نہ کر سکیں. تو الیکشن کی جہاں تک بات ہے, ہم یہ جانتے ہیں جو ہمارے تنظیمیں ہیں جو الیکشن کے پروسیس کو دیکھتی ہیں, شکایات کو دیکھتی ہیں, ان میں سے ایک ہے فافن. ان کے اعداد و شمار ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دسمبر 31 تک ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کارکردگی سامنے آئی. تو اصولاً قانون کے حساب سے جب الیکشن میں دھاندلی کے الزامات ہوتے ہیں, اگر پٹیشن آتی ہے تو ٹریبیونلز کو 6 ماہ میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 1 سال ہونے کو آیا ہے اور اب تک صرف کوئی 27% شکایات جو ہیں وہ نمٹائی جا سکی ہیں. تو ملک بھر میں جو پٹیشن سامنے آئیں ان کی تعداد کوئی 377 تھی, جن میں سے اب تک صرف 100 کے لگ بھگ جو پٹیشنز ہیں ان کو نمٹایا گیا. نمٹایا بھی کیسے گیا کہ 97% جو ہے پٹیشنز کو ڈسمس کر دیا گیا کہ جی یہ مینٹینیبل نہیں ہے یا وغیرہ وغیرہ. یہ تو ضیاء الحق کا ریفرینڈم ہو گیا سر. بس سمجھیں ایسے ہی چل رہا ہے. اگر ہم چاروں صوبوں کی بات کریں تو الیکشن ٹریبیونلز نے سب سے زیادہ جو کیسز نمٹائے وہ صوبہ بلوچستان کے نمٹائے. بالکل 80% کے قریب جو شکایات ہیں وہاں سے نمٹا دی گئیں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ سیٹیں بھی کم ہیں, تو ذرا ووٹ بھی کم ہے اور پھر وہاں کے اسپیشل مخصوص حالات ہوتے ہیں, سیاست بھی وہاں پہ کم ہے. تو اچھا, اور جو سب سے زیادہ اعتراضات سامنے آئے تھے وہ آئے تھے صوبہ پنجاب سے, لیکن جو سب سے کم کیسز نمٹائے گئے ہیں وہ بھی صوبہ پنجاب کے ہیں. ورک لوڈ بھی تو بہت زیادہ ہے, شکایتیں بہت زیادہ ہے, لوگ بھی بہت زیادہ کتنا کام کریں. تو اگر بلوچستان میں 80% شکایت نمٹائی گئی ہیں تو پنجاب میں صرف 18%, 18 اور 80, یہ آپ کا جو ہے ڈفرنس چل رہا ہے. تو یہ تو ہو گئی مجموعی صورتحال, اس پہ ہمیں کوئی حیرانی نہیں ہے. جس سست روی سے الیکشن کمیشن یا ٹریبیونلز نے کام کیا وہ ہمارے سامنے ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کچھ مخصوص نشستوں پر کیا ہوا. تو ہمیں اس پہ بات کرنے کے لیے 2 شخصیات جوائن کر رہی ہیں. اسلام آباد سے ہمارے الیکشن کمیشن کے جو نامہ نگار ہیں عرفان صدوزئی, اور پتن ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن, یہ بھی آڈٹ کرتے ہیں الیکشن ریزلٹس کا, بہت کلوزلی اس کو واچ کرتے ہیں, مانیٹر کرتے ہیں. اس کے نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں سرور باری صاحب, وہ بھی ہمیں جوائن کریں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے عرفان, اگر میں آپ سے اوور آل پکچر پوچھوں کہ ہم نے جو سنا تھا پچھلے سال جب ہم الیکشن ٹرانسمیشن لائیو کر رہے تھے اور ہمیں بتایا جا رہا تھا گورنمنٹ سے جو دعوے تھے, اس کے بعد ہم 1 سال کے بعد آج کہاں کھڑے ہیں اس الیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے؟ جی 1 سال گزر گیا ہے اور پی ٹی آئی نے 8 فروری کو جب یہ سال مکمل ہوگا تو یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے. اور یہ ان کا جو یوم سیاہ کا اعلان ہے یہ کچھ زیادہ غلط بھی نہیں ہے, چونکہ ان کے ساتھ ان کی جو تحفظات تھے الیکشنز کے دوران وہ الیکشنز کے بعد بھی برقرار رہے ہیں. اور جو 6 ماہ کا وقت ہے جس میں آپ کو یہ پٹیشنز فائنل کرنا ہوتی ہیں وہ کام بھی مکمل نہ کیا جا سکا, اور ابھی تک تقریباً جو 100 پٹیشنز ہیں وہ کسی کنارے پہنچی ہیں, اور جن میں سے 97 کو انہوں نے ریجیکٹ کیا اور 3 کے اوپر انہوں نے فیصلہ دیا, اور ان میں سے بھی جو 21 کیسز ہیں وہ واپس سپریم کورٹ میں اپیلوں کی صورت میں آ گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو فیصلے دیے ہیں وہ کتنے ناقص ہیں اور کس قدر حقائق کے اوپر ہیں. تو اس کا اندازہ آپ ایک تو فیصلوں سے لگا سکتے ہیں, اور دوسرا کتنا ٹائم بار انہوں نے لیا ہے, کتنی تاخیر کی ہے. میرے پاس یہ پوری ڈیٹیل موجود ہے, یہ خبر نامے کی صورت میں اگر میں آپ کو پڑھ کے سناؤں تو 100 کیسز میں سے
3 کو انہوں نے فیصلہ دیا ہے اور 97 کو مسترد کیا ہے. اس کے علاوہ جو 23 ٹریبونلز پورے ملک بھر میں قائم تھے اور 377 جو ہیں وہ پٹیشنز تھی, اور ان میں سے ہمیں جو 370 کا جو ڈیٹا ہے وہ مل سکا. اس میں فافن کی بھی رپورٹ ہے, اس کے علاوہ میرے ذاتی طور پہ بھی الیکشن کمیشن میں بات ہوئی, اگرچہ ایگزیکٹ ڈیٹا نہیں ہے لیکن یہ بالکل قریب ترین ہے. اس میں ابھی تک جو پنجاب ہے اس میں کافی زیادہ کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں, بلوچستان اس میں آگے جا رہا ہے, اور سندھ میں 5 ٹریبونلز میں سے 83 میں سے 16 اور خیبر پختونخوا میں 6 ٹریبونلز نے 42 میں سے 9 پٹیشنز پر فیصلہ دیا, اور یہ شرح جو ہے یہ 20% بنتی ہے, جبکہ پنجاب میں ٹریبونلز نے 191 میں سے 35 پٹیشنز کا فیصلہ سنا ہے, جو 18% پنجاب میں ہے کہ جو یہ سارا پروسیس ہے وہ پنجاب میں زیادہ سلو ہے. پاکستان تحریک انصاف کا جو فوکس تھا وہ پنجاب میں ہی تھا, اور ان کے جتنی بھی پٹیشنز تھی ان کی جو اکثریت تھی وہ پنجاب میں تھی. پنجاب میں کیسز سلو ہیں جبکہ بلوچستان میں کیسز. ہاں سن لیں یہ جو آنکڑے آپ بتا رہے ہیں اس سے ایک کافی کلیئر پکچر ایمرج کر رہی ہے. سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ اس وقت بھی الیکشن کمیشن پہ کافی نکتہ چینی ہوئی تھی, کافی کرٹیسزم ہوا تھا. پچھلے 1 سال میں ہم کیا جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کیا عذر سامنے آتے رہے, کیوں یہ معاملات اتنا سست رہے؟ مطلب ایک تو ہے, سوری عرفان اس میں میں اضافہ کر سکوں تو ایک تو ہے وہ جو آن ریکارڈ بتا رہے ہیں, اور ایک ہے جو اندر خانی بات ہوتی ہے. تو اگر آپ دونوں تھوڑا سا ہمیں بتا سکیں کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ. دیکھیے اس کی ایک جو وجہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بنیادی طور پہ اس میں یہ زیادہ اکثریت جو پٹیشنز کی ہیں وہ ان کی جانب سے کی گئی ہیں, اور ان کو لگتا یوں ہے کہ ان کو انصاف ملنے والا نہیں ہے. اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے کیسز جو ہیں وہ 5-5 سال کے بعد ان کے ڈیسیژن آئے ہیں. تو اس مرتبہ بھی صورتحال زیادہ مختلف نہیں لگ رہی. اسلام آباد ایک ماڈل سٹی ہے, یہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ جو تینوں امیدوار ہیں مسلم لیگ نون کے یہاں سے جیتے ہوئے, ان کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے پٹیشنز دائر کی تھی, اور جو جج تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے, اور وہ واپس معاملہ الیکشن کمیشن میں آیا اور وہاں پہ ٹریبونل تبدیل ہوا اور ایک ریٹائرڈ جج کو لگا دیا گیا, اور اس کے بعد وہ معاملہ تاخیر میں چلا گیا, جس کا فیصلہ فوراً ہو جانا چاہیے تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ٹینڈنسی کیا ہے, ان کا جھکاؤ کیا ہے. وہ بنیادی طور پہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہیں ان کو فائدہ دیا جا رہا ہے, وہ بینیفیشری ہیں اس الیکشنز کے, اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نشانے کے اوپر ہیں. اگر وہ کہیں ان کے حق میں فیصلہ آ بھی رہا ہوا تو وہ لیٹ ہی ہوگا, اور لگتا نہیں ہے کہ ان 5 سالوں کے اندر کچھ زیادہ فیصلے آئیں گے. اگر ہوئے بھی تو 40% یا 50% کے درمیان ہی ریشو رہے گی, یہ اس سے زیادہ کراس نہیں کرے گی. ویسے میں کیونکہ مثبت رپورٹنگ کا آپ کو پتہ ہے کہ بہت شوقین ہوں, تو مجھے ہے کہ کسی چیز میں تو بلوچستان آگے ہے. ہاں کہ جو فیصلے ہو گئے ایٹ لیسٹ 80% ہو گئے. تو سرور باری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. نمٹایا گیا. ہاں بیسیکلی اس کو آپ چاہیں فیصلہ کر لیں, دوبارہ کریں, وہ مس ہو گیا تھا. ہاں اچھا سرور باری صاحب, آپ نے سنا عرفان جس طرح سے بتا رہے ہیں, آپ نے بھی کافی فورینزک آڈٹ کیا ہے. اگر آپ کی جو رپورٹس سامنے آتی رہی ہیں تھرو دا ایئر, تو اب ہمارے پاس جو پکچر ایمرج کر رہی ہے کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر, اس میں بتائیے گا چیدہ پوائنٹس کیا ہمارے سامنے آ رہے ہیں الیکشن کی شفافیت کے حوالے سے, اس کے منصفانہ ہونے کے حوالے سے. الیکشن کمیشن کو یہ کریڈٹ تو دینا چاہیے کہ انہوں نے بہت شفاف طریقے سے جو دھاندلی ہوئی تھی اس کا سارا ثبوت اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیا, تو یہ کریڈٹ تو ان کو دینا چاہیے. اور اس کو ہم نااہلیت کہیں یا کہ جلد بازی میں سب کچھ کیا گیا, یا ان کو اعتماد تھا کہ کوئی بھی آڈٹ نہیں کرے گا. تو جو بڑی چیزیں ہیں وہ 4 چیزیں ہیں, ڈیز ہیں. ڈیلے کریں, جیسے ابھی آپ نے بات کی ٹریبونلز کی, کہ اس کو جتنا ڈیلے کر سکتے ہیں کیا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے الیکشن جو نومبر میں ہونے چاہیے تھے جا کے فروری میں ہوئے, تو مسلسل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہر جو چیز ڈیڈ لائن ہے اس کو میٹ نہیں کیا گیا. 9 تاریخ کو الیکشن کے رزلٹ سارے آنے چاہیے تھے, وہ نہیں آئے. 22 فروری تک سارے رزلٹس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر آنے چاہیے تھے. وہ سپٹمبر تک ہماری فائنڈنگز ہے کہ الیکشن رزلٹس فارم جو چینج ہوتے رہے ہیں. اور جولائی میں ڈان نے ہماری خبر کے اوپر ایک پورا آرٹیکل لکھا تھا اور ایڈیٹوریل بھی لکھا تھا اس کے اوپر. تو ایک تو ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں جب سے حکومت چینج ہوئی تھی, کولیشن گورنمنٹ بنی تھی, پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی تھی. اور اس کے بعد ہے کہ آپ ڈینائی کریں,
جیسے الیکشن سمبل ڈینائی کیا لوگوں کو، اور بہت ساری اور چیزیں ہیں، لمبی لسٹ ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر پھر بھی نہ چیزیں قابو آئیں تو پھر آپ ڈیٹین کریں، لوگوں کو اریسٹ کریں، لوگوں کو بند کریں اور خوف و ہراس پلائیں، اور فائنلی یہ ہے کہ جناب ڈسٹروائے کر دیں. اب ہمارا جو آئین ہے اس کا کریکٹر چینج کر کے رکھ دیا گیا ہے، جوڈیشری کو جو ہے ایگزیکٹو کے نیچے ڈال دیا گیا ہے، اور اسی طرح پیکا جو ایکٹ ہے وہ آ گیا ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلسل 8 فروری تک یہ کوشش تھی کہ کس طرح پازیٹیو جو ریزلٹس ہیں وہ حاصل کیے جائیں، اور 8 فروری کے بعد جو کچھ وہ ہو رہا ہے کہ وہ جو مینڈیٹ جو ہے چوری کیا گیا تھا اس کو بچانے کے لیے جو کچھ بھی آج تک ہو رہا ہے، آج کے دن تک وہ صرف اور صرف اسی کے حوالے سے ہو رہا ہے. لیکن اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آج بھی تقریباً 63 نشستیں جو خواتین کی ریزرو سیٹس ہیں وہ خالی پڑی ہیں، اور یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کرائسس ہے. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں خیبر پختونخوا کے 13 سینیٹرز مسنگ ہیں، کیونکہ سینٹ جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے تمام جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، ان کی جو اکوالٹی آف آل دی فیڈریٹنگ یونٹس. لیکن 1 سال سے خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی کو یہ حق نہیں دیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ اپنے تمام سینیٹرز کا انتخاب کر سکتے. تو خواتین کی نشستیں انکمپلیٹ ہیں، ہماری پارلیمنٹ انکمپلیٹ ہے، پنجاب کی اسمبلی انکمپلیٹ ہے، خیبر پختونخوا کی اسمبلی انکمپلیٹ ہے. تو یہ اور جو لیجسلیشن ہے پھر اس کی لیجیٹمیسی کا کوشچن بھی ابھر کے سامنے آتا ہے. اچھا سرور باری صاحب، میں تھوڑا جاننا چاہ رہا ہوں، ابھی آپ نے بات کی الیکشن کمیشن کی شفافیت کی کہ ان کا جو ڈیٹا ہے ویب سائٹ پہ وہ اب بھی جو ہے وہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ کہاں کہاں پہ گڑبڑیں ہوئی ہیں. ایک مثال دے کے آپ بتائیں گے کہ فارم کون سا جو ہے ہونا چاہیے تھا اور وہ ابھی تک مسنگ ہے کئی حلقوں میں اس طرح سے نا؟ دیکھیے فارم جو ہے وہ 45, 46, 47, 48, 49 یہ فارم ہے، اور اگر ان کسی 2 فارمز کے آپس میں 0 جو ہے رزلٹ نہیں نکلتا، اس کا مطلب وہاں گڑبڑ ہے. مثلا لاہور کے بہت سارے حلقوں میں جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ٹرن آؤٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ ممکن نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، PS 260 ہے لاہور کی NA 130 کانسٹیٹوئنسی میں، جو نواز شریف صاحب کی کانسٹیٹوئنسی، وہاں 102% ٹرن آؤٹ ہے. اور اسی طرح تقریباً 10 کے قریب ایسی کانسٹیٹوئنسی پولنگ اسٹیشنز ہیں جہاں پر ٹرن آؤٹ 100% ہے. یہ دنیا میں ممکن نہیں ہے. اور اسی طرح NA 130 میں 70,000 ووٹوں کا اضافہ کیا گیا ہے. NA 128 میں 78,644 ووٹ کا اضافہ کیا. یہ میں جو آپ کو فگرز بتا رہا ہوں، یہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر پڑے ہوئے فارمز کے اندر یہ ڈسکریپنسی نظر آتی ہے. اسی طرح NA 28 ہے پشاور کی، جہاں سے نور عالم صاحب جیتے تھے، وہاں پر تقریباً 80,000 ووٹ جو ہیں وہ اضافی یہاں پر ڈالے گئے ہیں. اور یہ پیٹرن راول پنڈی میں ہمیں نظر آتا ہے. کمشنر راول پنڈی نے بیان دیا تھا کہ جو امیدوار 70,000 کے ووٹوں سے جیت رہے تھے ان کو ہم نے ہروا دیا تھا. تو یہ پیٹرن جو ہے، بہت ساری چیزیں اگر ہم جب اکٹھی کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دیر از اے پیٹرن. اور اس پیٹرن کا پہلے مقصد یہ تھا کہ کس طرح مثبت نتائج حاصل کیے جائیں اور اس کے بعد ان مثبت نتائج کو کیسے بچایا جائے. تو یہ اب جو معاملہ ہے. اسی طرح خواتین کا جو سوری ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے. آپ بتا رہے تھے کہ ہمیں حسنی مبارک کو بھی شرم دلانی چاہیے، حافظ الاسد کو بھی. کیا 97% ووٹ لیتے اتراتے ہیں؟ کم جونگ il ہمارے یہاں تو 102% ووٹ بھی پڑ جاتے ہیں. آپ بات مکمل کیجئے. خواتین کی نشستوں کی کوئی بات کر رہے تھے آپ؟ جی، خواتین کی نشستوں کے بارے میں نے بات کی ہے کہ خالی پڑی ہے تقریباً 63 سیٹیں جو ہیں جی جی نیشنل اسمبلی میں، اور اسی طرح پنجاب اسمبلی میں نشستیں خالی پڑی ہیں کیونکہ PTI کو نہیں دی جا رہی، وہ ان کا ہے. اور لیکن ایک دوسری بات ہے کہ پاکستان بھر میں یہ بڑا مسئلہ سامنے آتا رہا ہے کہ جو الیکٹورل رول ہے اس پر خواتین کتنی ہیں اور مرد کتنے ہیں اور کتنا گیپ ہے. تو تقریباً 8% کے لگ بھگ خواتین کم ہیں مردوں کی نسبت. لیکن اگر آپ نتائج جو ٹرن آؤٹ ہے، اگر ٹرن آؤٹ میں دیکھیں تو یہ بہت بڑا جو گیپ ہے اس میں. یعنی کہ
یہ 40% کے لگ بھگ بہت سارے جو حلقے ہیں وہاں پر 50% سے اوپر بھی ہے کہ جو ٹرن آؤٹ میں جو گیپ ہے وہ سڈنلی جنڈر گیپ جو ہے وہ بہت اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ لاہور، پنجاب کے اندر لاہور میں سب سے زیادہ جو جنڈر گیپ ہے ان ٹرن آؤٹ وہ لاہور میں پایا جاتا ہے، اور سب سے کم جو جنڈر گیپ ہے الیکٹورل رول کا وہ راولپنڈی ڈویژن. اچھا باری صاحب، میں آپ سے صرف ایک لائن میں جواب چاہوں گا. یہ جو آپ نے بتایا کہ جی سینٹ جو ہے، سینیٹرز جو تھے خیبر پختونخوا کے، ان کی نمائندگی نہیں ہے، خواتین کی اقلیتوں کی سیٹیں نہیں بھری جا سکیں، یہ نامکمل اسمبلیاں ہوئیں، اور یہ جو بھی قانون سازی کرتی ہیں ان کی لیجیٹمیسی پہ بھی سوالیہ نشان ہے. تو کیا کسی نے سپریم کورٹ کے آگے یہ سچویشن رکھی تھی؟ میں اپڈیٹ نہیں ہوں اس بارے میں. دیکھیے، اس پہ تو ابھی حال ہی میں فیصلہ آیا ہے پشاور ہائی کورٹ کا غالباً کہ 60 دنوں کے اندر اندر اس کے انتخابات کروائے جائیں اور اس کو کیا جانا چاہیے. اس سے پہلے سپریم کورٹ آرڈر کر چکا ہے، لیکن الیکشن کمیشن پہلی دفعہ لگتا ہے کہ پارٹی بنا ہوا ہے. بہت ساری چیزوں پہ آپ دیکھ لیں، ایک لمبی لسٹ ہے جو ہماری رپورٹ میں موجود ہے کہ کیا کس کس مرحلے پر تقریباً ہر جو الیکٹورل رول کا سٹیپ ہے اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک پارٹی ہے. تو یہ کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا. لوگ پوچھتے ہیں کہ 2024 اور 2018 میں فرق کیا ہے. یہ فرق ہے کہ کبھی پاکستان میں جو سینٹ ہے اس کے الیکشن یہ نہیں ہوا کہ کسی پارٹی کو چونکہ دبا کے رکھنا ہے اس لیے اس کے سینیٹرز نہیں ہم آنے دیں گے. مینوپولیشن ہوتی رہی ہے، لیکن ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ ایک پارٹی کو آپ ڈینائی کر دیں. پاکستان کی جو خیبر پختونخوا ہے اس کے صرف 11 ممبران ہیں سینیٹر، لیکن اس کے 13 ممبران خیبر پختونخوا کے ابھی تک ان کے الیکشن نہیں ہوئے. اچھا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو جو فیڈریشن ہے اس کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور اس کو کھلواڑ کیا جا رہا ہے. بالکل. یہ پاکستان باری صاحب، میں ایک عرفان سدوزائی سے ایک سوال پوچھ لوں. عرفان، یہ جو ابھی باری صاحب بتا رہے ہیں اور ہم ظاہر گواہ ہیں، آپ بھی گواہ ہیں، کہ یہ جو متنازع ڈاکیومنٹس ہیں یہ الیکشن کمیشن نے خود ہی اپلوڈ کی تھی اپنی ویب سائٹ پر. تو انہوں نے کیا خوشی خوشی اپلوڈ کی تھی یا کوئی کورٹ کا آرڈر آیا تھا شاید کہ آپ نے ایکس ڈیٹ تک ان کو اپلوڈ کرنا ہے، تو شاید اسی لیے اس فارم میں یہ فارمز اپلوڈ ہوئے ہیں؟ جی دیکھیے، الیکشن کمیشن نے ابھی تک جتنے بھی فیصلے کیے ہیں وہ دباؤ کے نتیجے میں ہی کیے ہیں. اور ایک وقت تھا کہ جب 8 فروری کو الیکشن ہوا اور نتائج نہیں سامنے آ رہے تھے تو چیف الیکشن کمشنر نے جتنے بھی ریٹرننگ آفیسران تھے ان کو دھمکی آمیز لہجے میں کہا تھا کہ اگر سرٹن ٹائم کے اندر نتائج نہیں آتے تو پھر نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نتائج آنا شروع ہو گئے. آپ کو معلوم ہے کہ 26 جنوری کو چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے جو 2 ممبران ہیں، نثار دورانی جو سندھ سے ہیں اور شاہ محمد جتوئی، ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اور آئین کے آرٹیکل 215(1) میں جو ترمیم کی گئی اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ دونوں اس وقت تک اپنی جو مدت ملازمت ہے وہ جاری رکھیں گے جب تک نئے لوگ اپوائنٹ نہیں ہو جاتے. لیکن لگتا یوں ہے کہ یہ اپنی جو جاب ہے اس کو کنٹینیو رکھیں گے، کیونکہ جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اوپر یہ پہرا دے رہے ہیں. اسلام آباد میں جو 3 حلقے تھے وہاں پہ تینوں کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کورٹ میں گئے اور وہاں پہ ایک بالکل ہی غیر معمولی فیصلہ دیا گیا، اور جس میں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں کو بظاہر جو ہے وہ ایک ان کے حق میں فیصلہ دیا گیا. اور انہوں نے اس میں یہ مدعا یہ رکھا تھا کہ جو ٹریبونل کے جج ہیں انہیں لگتا نہیں ہے کہ ان سے انہیں انصاف ملے گا، اور اس بنیاد کے اوپر وہ معاملہ ہائی کورٹ سے الیکشن کمیشن میں آیا. اور الیکشن کمیشن نے غیر متوقع طور پہ، قانون کے مطابق دیکھیں تو وہ غیر متوقع فیصلہ تھا، لیکن اگر آپ حالات دیکھیں اور زمینی حقائق دیکھیں تو بالکل ایسا ہی فیصلہ ہونا تھا جیسا ماضی میں ہوتا ہے. اور الیکشن کمیشن نے ڈاکٹر طارق فضل چودھری، اس کے علاوہ انجم عقیل اور راجہ خرم نواز کے حق میں فیصلہ دیا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آگے اب پنجاب، سندھ یا بلوچستان میں کسی بھی ایسے جو امیدوار جو ہارا ہوا ہے اگر اس کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہ پھر الیکشن کمیشن کو رجوع کر سکتا ہے. چونکہ یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو چکی ہے، وہ رجوع کرے گا اور الیکشن کمیشن کو اس کو دیکھنا پڑے گا، نظر ثانی کرنی پڑے گی. اور اگر وہ اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کو
اس جج سے انصاف کی توقع نہیں تو پھر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا یہ ٹریبونل تبدیل کر دیا جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی لمبا پروسیس ہوگا، یہاں سے بھی انصاف نہیں ملتا۔ شکریہ آپ کا اور سرور باری، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہاں تو بھائی دیکھو ایک اور، ابھی آج کیا تاریخ ہے؟ 6 تاریخ ہے جی، تو 2 دن میں ایک اور بلیک ڈے ہوگا جی، کوئی بڑی بات نہیں ہے، 365 دنوں میں سے 360 تو بلیک ہی ہوتے ہیں ہمارے۔ جی جی، ایک اور آپ نے بلیک شرٹ بھی پہنی، میں نے بلیک شرٹ بھی پہنی ہوئی ہے، وقفہ لے لیں آپ۔